الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الحشر کی آیت کا ایک حصہ جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ایک بہت بڑی ایمانی صفت کا ذکر فرمایا جو ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ مسلمان کی پہچان ہے، لیکن آج کے دور میں وہ ایمانی صفت عمومی طور پر ہمارے معاشرے سے نکلتی جا رہی ہے اور ناپید ہو رہی ہے، اکا دکا کسی فرد میں نظر آئے گی۔ اس ایمانی صفت کا نام ہے ایثار۔ ایثار کا مطلب یہ ہے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، بجائے اس کے کہ اپنے حقوق دوسروں سے مانگیں، اس بات کا زیادہ خیال رکھیں کہ اپنی طرف سے دوسروں کے حقوق ادا کریں۔ کھانے پینے میں ایثار، رہنے سہنے میں ایثار، اور یہ خیال رکھنا کہ دوسروں کے حقوق میں ادا کرو، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی صفت بیان فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر فقر و فاقہ برداشت کرتے تھے لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ بس جو کچھ ہو مجھے مل جائے، دولت بھی مجھے ملے دوسرے کو نہ ملے، کھانا مجھے ملے دوسرے کو نہ ملے، عزت مجھے مل جائے دوسرے کو نہ ملے، شہرت مجھے مل جائے دوسرے کو نہ ملے۔ یہ حرص ہے، لالچ ہے، ہوس ہے، اور یہ خطرناک صفت ہے، ایمان لیوا صفت ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے جان لیوا، اور یہ ہے ایمان لیوا۔ اپنے حقوق لینے کے لیے تنظیمیں بن رہی ہیں، قومی سطح پر، لسانی سطح پر، علاقائی سطح پر، ملکی سطح پر اپنے حقوق
حاصل کرنے کے لیے آوازیں بلند کی جا رہی ہیں، لیکن دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ قیامت کے دن کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی یا نہیں، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ہر مسلمان سے، ہر بندے سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے دوسروں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ جو پوچھا جائے گا اس کی ہمیں فکر نہیں، اور جو نہیں پوچھا جائے گا اس کے لیے ہم تنظیمیں بناتے ہیں، پارٹیاں بناتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جب مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، اپنا گھر بار مکہ میں چھوڑا، مدینے میں گئے، تو انصار مدینہ نے ان کے ساتھ ہمدردی کی، ایثار کیا، اور انصار کے باغات تھے اور ان باغات میں سے درخت مختص کر دیے مہاجرین کے لیے۔ ہر انصاری کا جو باغ تھا اس نے اپنے باغ میں سے کچھ درخت مہاجرین کے لیے مختص کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت مہاجرین پر تقسیم کر دیے کہ تمہارے درخت فلاں باغ میں ہے اور اس کے درخت فلاں باغ میں ہے۔ وہ ان درختوں کا پھل کھاتے تھے۔ جب غزوہ بدر کے بعد بنو نذیر جو یہود کا بڑا قبیلہ تھا اور ان کے بڑے باغات تھے اور قلعے تھے مدینہ میں، تو ان کے باغات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے۔ یہ مال فے تھا، مال غنیمت نہیں تھا۔ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، مال فے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اختیار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور ان کے سامنے دو باتیں رکھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے مہاجرین کے ساتھ بڑی ہمدردی کی، اپنے باغات میں سے ان کو درخت دیے۔ آج ہمیں یہ باغات مل گئے، پہلی بات یہ ہے آپ اپنے درخت واپس لے لیں مہاجرین سے، اور یہ جو بنو نذیر کے باغات ہیں یہ مہاجرین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے درخت واپس نہیں لیتے مہاجرین سے تو یہ بنو نذیر کے باغات مہاجرین اور انصار دونوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ان دو باتوں میں سے جو بات تمہیں پسند ہو وہ اختیار کر لو۔ انصار کہنے لگے، انصار کے ایک سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، دوسرے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، دونوں کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ، ہم نے جو درخت مہاجرین کو دیے وہ بھی ہم واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بنو نذیر کے جو باغات ہیں یہ بھی آپ مہاجرین میں تقسیم کر دیں، ہم ان کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے ایثار، ہم نے جو ان کو دیے وہ بھی ان کے ہو گئے اور یہ بنو نذیر کے باغات بھی ان کو دے دیں۔ اس پر اللہ نے ان صحابہ کی تعریف فرمائی۔ صحابہ بھی عجیب انسان تھے، زمین پر چلتے تھے، جو کام کرتے تھے اللہ ان کی تعریف میں قرآن اتارتا تھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور خود بھوک اور فقر و فاقہ برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ایمانی صفت، ایثار اور ہمدردی، جو آج کے دور میں ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور ایثار اور ہمدردی کے مقابلے میں ہمارے اندر جو بری صفات آ گئی، حرص، لالچ، ہوس۔ انصار ایثار اور ہمدردی کے بہت سے واقعات ہیں، صحابہ کرام کے اور بعد کے بزرگان دین کے، اور جیسے میں نے عرض کیا
یہ ایثار اور ہمدردی صرف مال و دولت میں نہیں، بلکہ دوسروں کا کوئی بھی حق ہو اس کو ادا کرنے میں دوسروں کو مقدم کرنا، اچھی جگہ ملے دوسروں کو مقدم رکھنا، شان و شوکت ملے دوسروں کو مقدم رکھنا، عزت ملے اس میں دوسروں کو مقدم رکھنا۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کا واقعہ ہے، انہوں نے اپنے گورنروں کو آزمایا، کبھی کبھی امتحان لیتے تھے کہ ان کے اندر یہ ایمانی صفات ہیں یا نہیں۔ تو ایک مرتبہ 400 درہم اس زمانے میں چاندی کا سکہ ہوتا تھا، 400 درہم اپنے غلام کو دیے اور فرمایا جاؤ یہ گورنر ابو عبیدہ بن الجراح کو دے دو اور کہو یہ امیر المومنین نے تمہارے لیے ہدیہ بھیجا ہے، اور پھر دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں، پوری تفصیل مجھے بتانا، کارگزاری سنانا۔ جب وہ چلے گئے ملک شام میں اور وہ 400 درہم دے دیے ان کو، یہ امیر المومنین نے تمہارے لیے بھیجے۔ ابو عبیدہ نے کہا اللہ امیر المومنین پر رحم فرمائے، اس کو ہم سب کی فکر ہے، اور پھر اپنے غلام کو بلایا اور اس کو وہ 400 درہم دے دیے ابو عبیدہ بن الجراح نے، اور گھر بتا دیے کہ فلاں درہم اس گھر میں دے دو، فلاں اس گھر میں، فلاں گھر میں، فلاں گھر میں۔ وہ 400 درہم سارے تقسیم کر دیے، اور غلام نے یہ سب کچھ دیکھا اور واپس آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دے دی کہ انہوں نے سارے درہم تقسیم کر دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ، ایمانی صفت ہے ان میں۔ پھر اپنے غلام کو 400 درہم دیے اور فرمایا جاؤ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دے دو اور کہو یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ جب وہ 400 درہم ان کے پاس پہنچے، انہوں نے بھی کہا اللہ امیر المومنین پر رحم کرے، وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، اور پھر انہوں نے بھی تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ تقسیم کرتے کرتے بیوی نے کہا ہم بھی تو ضرورت مند ہیں، ہمارے پاس بھی اخراجات کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم بھی ضرورت مند ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا یہ 2 درہم باقی یہ تم لے لو اپنے گھر کی ضرورت کے لیے۔ یہ ہے ایثار، ہمدردی۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں احادیث کی کتابوں میں۔ ابو جعیم فرماتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں میرے چچا زاد بھائی زخمی ہوئے، اور زخمی کو پیاس لگتی ہے، پانی پلایا جاتا ہے، تو میں پانی لے کر گیا اپنے چچا زاد بھائی کو پلانے کے لیے۔ جب ان کو میں نے پانی دے دیا تو قریب ایک اور زخمی تھا، اس نے بھی پیاس کی آواز لگائی۔ میرے چچا زاد بھائی نے کہا کہ یہ ان کو پہلے پلا دے، ان کے پاس لے گیا تو قریب ایک اور زخمی تھا، اس نے آواز لگائی پیاس کی، پانی کی۔ اس شخص نے کہا پہلے اس کو پلاؤ، اس تیسرے کے پاس جب میں پانی لے گیا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس آیا اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ یہ ہے ایثار۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک غریب صحابی کو کسی نے بکری کی سری دے دی ہدیہ میں کہ یہ آپ اپنے بچوں کو کھلا دیں۔ اس کے گھر میں وہ پہنچی تو کہنے لگا میرے پڑوس والے زیادہ ضرورت مند ہیں، ان کے پاس بھیجی۔ ان کے پاس پہنچی تو کہنے لگے وہ فلاں گھر والے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ تیسرے گھر میں پہنچی، انہوں نے کہا نہیں وہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ چوتھے گھر میں، پانچویں میں، چھٹے میں، ساتویں گھر میں پہنچی اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ زیادہ ضرورت مند ہے۔
پہلا گھر جہاں سے وہ گئی وہاں پہنچی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اسی طرح یہ تو صرف مال دینے میں ایثار ہے، کھلانے پلانے میں ایثار ہے، عزت میں بھی ایثار ہو کہ دوسروں کو عزت ملے، ان کی رسوائی نہ ہو. آج یہ ایک بہت بری عادت مسلمانوں کے اندر اور خصوصاً پاکستانیوں کے اندر آ چکی ہے کہ میری عزت بچ جائے اور دوسرے ذلیل ہو جائیں. دوسرے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا یہ آج کی سیاست ہے. سارے سیاسی اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ دوسرے ذلیل ہو جائیں، کسی طریقے سے ان کو ذلیل کرنا. حاتم اعصم رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، بڑے بزرگ ہیں. ایک عورت ان کے پاس آئی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور اس عورت کی ہوا نکل گئی، وہ شرمندہ ہو گئی. شرمندگی کے آثار چہرے پہ نظر آتے ہیں. حاتم اعصم سمجھ گئے کہ یہ شرمندہ ہو گئی. اس کی عزت بچانے کے لیے فوراً ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ بہن میں اونچا سنتا ہوں، تمہارا کیا مطالبہ ہے، کیا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہو، اونچی آواز سے بات کرو. یکدم اس کے رنگ میں جو ہے نا نکھار آ گیا، شرمندگی دور ہو گئی. اور کیا سمجھا کہ یہ تو بہرے ہیں اور انہوں نے میری وہ حرکت اور آواز نہیں سنی. اسم کا معنی بہرا، حاتم نام تھا، اسم کا معنی بہرا، وہ بہرے نہیں تھے. اس عورت کی عزت بچانے کے لیے اپنے آپ کو بہرا ظاہر کیا، اور پھر ساری زندگی یہی ظاہر کیا کہ میں بہرا ہوں. جو بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، بات کرنے کے لیے آتا، اس سے فرماتے کہ اونچی آواز سے بات کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کی آہستہ بات سن لوں اور یہ خبر اس عورت تک پہنچ جائے، وہ بیچاری پھر شرمندہ ہو. یہ ہے ہمارے بزرگان دین، اللہ والے دوسروں کی عزت بچاتے ہیں چاہے خود تکلیف کیوں نہ برداشت کرنی پڑے. جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ یمن کے ایک سردار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا ان کے لیے اٹھے اور فرمایا کہ جب کسی قوم کا معزز آدمی تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرو. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانے خلافت آیا تو حضرت عمر کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور جریر ابن عبداللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہی یمن کے جو سردار ہیں. کسی کی ہوا خارج ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کی ہوا خارج ہوئی وہ جا کر وضو کر لے. وضو ٹوٹ گیا اس کے ساتھ، وضو کر لے. کوئی بھی نہیں اٹھا، کہیں شرمندگی نہ ہو. جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے امیر المومنین ایسا نہ کریں کہ ہم سارے اٹھ کر چلے جائیں اور وضو کر کے آئیں، سب کی عزت بچ جائے گی، کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو اسلام سے قبل بھی بڑا اچھا سردار تھا اور اسلام کے بعد بھی تو اچھا سردار ہے. دوسروں کی عزت بچانا یہ ایمانی صفت ہے، اور دوسروں کو بے عزت کرنا یہ شیطانی صفت ہے. آج ہم نے وہ ایمانی صفت چھوڑ دی اور شیطانی صفات میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح بس دوسروں کی تذلیل ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل کی سیاست انبیاء علیہ السلام کرتے تھے. سیاست کا معنی اپنے قوم کی دینی اور دنیاوی امور کا خیال رکھنا، قوم کی اصلاح کرنا، قوم کی خبرگیری کرنا، ان کے مفادات کو سوچنا. لیکن آج کی سیاست یہ ہے کہ خود دوسروں کی تذلیل کرنا، دوسروں کو بدنام کرنا،
دوسروں کی عزت خراب کرنا آج کی سیاست یہ ہے۔ وہ ایمانی صفت کہاں چلی گئی؟ ایثار اور ہمدردی والی۔ ایک اور واقعہ ہے جنید بغدادی رحمہ اللہ کا، اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، آج تک ان کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ پہلے ولی نہیں تھے، پہلوان تھے، کشتیاں لڑتے تھے، انعامات لیتے تھے، مشہور و معروف پہلوان تھے اور بڑے بڑے انعامات لیتے تھے۔ اس وقت کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ آج پہلوانی کا مقابلہ ہوگا۔ جنید بغدادی نکلے میدان میں اور تھے نوجوان، اور چیلنج دیا کہ آؤ میرے مقابلے کے لیے۔ مقابلے کے لیے 60 سالہ بوڑھا آ گیا لڑکھڑاتا ہوا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوئے، ہنسنے لگے، یہ اتنا مشہور و معروف پہلوان ہے جنید بغدادی، اور وہ بوڑھا آدمی اس کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ جنید بغدادی بھی حیران ہوئے۔ جب قریب آئے تو اس بوڑھے نے جنید بغدادی کے کان میں ایک بات کہی کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں، اور اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، اور میں نے سنا کہ آج مقابلہ ہے اور کشتی لڑی جائے گی اور بادشاہ بڑا انعام دے گا، تو میں نے ارادہ کیا اگر کوئی اللہ والا مجھے مل جائے اور میرا کام بن جائے تو اس انعام سے سال بھر کا خرچہ میں چلاؤں گا، اگر آپ رحم کریں اور اپنے آپ کو گرا دیں تاکہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ یہ بوڑھا جیت گیا، کشتی کامیاب ہوا، میرا کام بن جائے گا۔ جنید بغدادی کے دل میں بات آئی کہ غریب بھی ہے اور سید بھی ہے، آل رسول بھی ہے۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے پہلے کچھ کرتب دکھائے تاکہ یہ لوگ نہ سمجھے کہ ان کی آپس میں کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ کرتب دکھا دیے اور اس کے بعد اپنے آپ کو گرا دیا، اور لوگ بھی حیران ہوئے کہ یہ بوڑھا کیسا پہلوان ہے، اتنے بڑے پہلوان کو گرا دیا اور انعام اس نے وصول کر لیا، لے گیا، چلا گیا۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنی شان اور شوکت اور شہرت میں ایثار کیا، یہ ہے اپنی شان و شوکت میں دوسروں کو ترجیح دینا، شہرت میں دوسروں کو ترجیح دینا۔ ٹھیک ہے، میرا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، اس کو عزت ملے، اس کو شہرت ملے، اس کی شان بلند ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس سے فرمایا کہ تو نے ایک غریب اور جو میرے خاندان کا تھا اس کی لاج رکھی اور اپنی شہرت قربان کر دی، تیری شہرت پوری دنیا میں اللہ پھیلا دے گا۔ اس کے بعد پہلوانی چھوڑ دی اور اللہ کے اتنے بڑے ولی بن گئے کہ آج تک ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا جانتا ہے کہ جنید بغدادی کون تھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آج یہ ایمانی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، ایثار اور ہمدردی صرف کھانے پینے میں نہیں ہے بلکہ تمام حقوق میں ہے۔ دوسروں کے حقوق میں ادا کرنے والا بن جاؤں، دوسروں کو اس کے حقوق مل جائیں۔ آج ہماری ساری کوشش یہی ہے کہ بس میرے حقوق مجھے ملے۔ اپنے حقوق کے لیے کمیٹیاں بناتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے آوازیں بلند کرتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے تنظیمیں بناتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے پارٹیاں بناتے ہیں، لیکن دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اور قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا تم نے دوسروں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا حق دوسروں سے مانگا یا نہیں مانگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ آتا ہے حدیث پاک میں. ایک عورت آئی اور اس نے ایک چادر پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کی یا رسول اللہ یہ چادر میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے بھونی ہے. حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ایسے لی جیسے آپ کو شدید ضرورت ہو، اور اندر گئے اپنے گھر میں اور وہ چادر پہن لی. باہر آئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسی خوبصورت چادر ہے، آپ یہ مجھے دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتار کر ان کو دے دی. صحابہ نے ان کو ملامت کیا کہ دیکھو تم نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے ہدیہ دیا تھا، اور جو ہدیہ دینے والا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جس کو میں نے ہدیہ دیا وہ خود استعمال کرے، دوسروں کو نہ دے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر ایسے لی جیسے آپ کو ضرورت ہے، احتیاج ہے. تو تم نے کیوں مانگی؟ تمہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے کو واپس نہیں بھیجتے، مانگنے والے کو ضرور کچھ دیتے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ بھی مالدار صحابی تھے. انہوں نے عرض کیا، فرمایا کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں، چادر کی ضرورت نہیں، میرے پاس کپڑے ہیں. یہ چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مس ہوئی، یہ بابرکت بنی. میں نے چاہا کہ یہ میرا کفن بن جائے، میں اس کو محفوظ رکھوں گا اپنے کفن کے لیے، برکت والی چادر ہے. تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایثار کا درس دیا. ہم ایثار، دوسروں کو خوش کرنا، ان کے حقوق مقدم کرنا، دوسروں کو عزت دینا، دوسروں کو اچھی جگہ دینا. اللہ تعالی ہمیں یہ ایمانی صفت نصیب فرمائے. یہ ایمانی صفت ہے، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں. ایثار ایمانی صفت ہے، اور ایثار کے مقابلے میں حرص، لالچ، اپنی شہرت پسند کرنا، دوسروں کے حقوق دبانا، یہ شیطانی صفت ہے. سبحانک اللہم